آج کی ویڈیو میں ہم مل کے بیٹھیں گے، میں اور میرے سبسکرائبرز، ویورز، اور رمضان کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لو ٹو کوک، یو کین ڈو اٹ، دا بیسٹ پلیس فار ایزی کوکنگ۔ چلیں جی، ابھی لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا، ایک کمنٹ آیا تھا میری ویڈیو پہ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، آئی ڈونٹ ریممبر دا نیم ناؤ، اور آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی بہن سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں، اپنی سسٹر سے۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا پڑھ کے نا کہ دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ۔ تو میں نے سوچا کہ آج پھر فون کال ملائی جائے اور بات کی جائے اپنی بہنوں سے، اینڈ اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے روزوں کے بارے میں، اور روزے تو بس آ گئے یار، ہے نا، 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، اور کیا تیاری روزوں کی۔ مجھے تو مطلب ابھی لگ رہا تھا کہ ابھی نا نیکسٹ ویک سٹارٹ ہوں گے، اور میرے میاں صاحب کہتے ہیں جی نہیں، اسی منڈے یا ٹیوزڈے کو روزہ ہوگا۔ اور روزوں میں شکر ہے ابھی ویسے گرمی تو اتنی نہیں ہے نا، گرمی اتنی زیادہ نہیں پڑ رہی، اور روزہ لیکن لمبا ہوگا ہے، اور مجھے تھوڑا سا، کیونکہ اب کبھی روزے سے ڈر نہیں لگا تھا، اور میری یہ فیوریٹ عبادت مطلب ہے، ابھی بھی ہے۔ ہمیشہ سے روزہ رکھنا مجھے نا بڑا فیسینیٹ کرتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے روزہ رکھ کے نا، آپ کی ایک ڈفرینٹ سی فیلنگ ہوتی ہے، پورا دن آپ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں تو بڑا اچھا سا فیل ہوتا ہے۔ لیکن اب جب شادی کے بعد اور اسپیشلی بچوں کے بعد نا، آپ کی انرجی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، اور کبھی روزہ نہیں لگا تھا، کبھی نہیں۔ امید تو ہے کہ اس سال بھی نہیں لگے گا، کیونکہ اب میرا چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ 2 سال کا ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، تو کچھ باڈی نے ریکور کر ہی لیا ہوگا، ورنہ پچھلے 2-3 سال تو مطلب فیل روزہ نا ایسے لگنا شروع ہو جاتا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ خیر پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سمجھایا کہ ظاہر ہے وہ والی طاقت تو نہیں رہتی، لیکن خیر ظاہر اپنا خیال تو کرنا پڑتا ہے، اور ہم پھر نہیں کرتی خیال۔ اچھا، مائیں نا بچوں کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہیں، مطلب ان کو بچوں کے علاوہ نا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اتنا مشکل ہے بچوں کے ہوتے ہوئے اپنے اوپر فوکس کرنا مدر کا۔ اور ایک اور چیز بڑی کہ کھانے کو کچھ دل ہی نہیں کرتا ہے نا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو وہی میں سوچ رہی ہوں کہ آگے اوپر سے روزہ ہونا ہے، سحری میں افطاری میں کیا دل کرے گا اگر دل ہی نہ کیا کچھ کھانے کا، تو پھر لیکن میں اب پلان کر رہی ہوں کہ شامی کباب یا بنا کے، یا چپل کباب کوئی بنا کے رکھ لوں، فریز کر لوں، تاکہ کچھ کھانے کو نہ دل کرا ہو تو پھر کباب شباب تو بندہ کھا ہی لیتا ہے۔ اور تراویحاں کون آرام سے پڑھ لیتا ہے ویسے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں پڑھ لیتی ہوں شکر اللہ کا، کوئی بیچ میں 1-2 دن سستی پڑتی ہے، لیکن کوشش میں پوری کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تہجد بھی کافی دنوں سے تہجد نہیں پڑھی جا رہی میرے سے، ورنہ تہجد پڑھنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ تو جو تہجد پڑھتے ہیں نا، وہی ان کو ہی مطلب سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گی کہ ضرور تہجد کی نماز پڑھیں جنہوں نے نہیں پڑھی کبھی، کہ اس وقت واقعی ایک الگ ہی سرور ہوتا ہے عبادت کرنے کا۔ اور باقی تھوڑا سا میں کوشش تو میری ہے، تھوڑا سا بچوں کو بھی بندہ انٹروڈیوس کرائے کہ کیا ہے ہمارا ریلیجن، روزہ کیا ہے، اینڈ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کا، جیسے ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں، ویسے پڑھی جاتے قرآن۔ تم نے کتنے قرآن ختم کر لیے تم نے، مطلب اس چیز سے ہم ہٹ ہی چکے ہیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، مطلب سمجھنے کے لیے ہے، اور سمجھیں اس کو۔ جیسے نافیہ ماشاءاللہ اردو پڑھتی ہے، مطلب پڑھ لیتی ہے اردو، تو اس کو کم از کم میں چاہ رہی تھی کہ چلو ترجمے سے قرآن پاک پڑھا جائے، تو کیا ایسی ایکٹیویٹی رکھوں گھر میں یا کیا کروں۔ ہاں، اور یہ بھی سوچنا ہی دیکھو اتنا مشکل لگتا ہمیں۔ چلے خیر، یہ تو میری تھوڑی سی باتیں تھیں روزوں کے بارے میں، اور آپ لوگ بھی ساری یہی باتیں میرے ساتھ شیئر کریں گے کمنٹس میں، تاکہ ہماری فون پہ بات پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں کہ آپ کا بھی کچھ کھانے کو آج کل دل کرتا ہے کہ نہیں، آپ کو بھی میری طرح ٹینشن ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا۔ اور تراویحوں کا بھی بتائیں، بچوں کے لیے کوئی آئیڈیا ہو آپ کے پاس تو وہ بھی شیئر کریں میرے ساتھ آپ کمنٹس میں۔